جس کو سمجھ آئی وہ کہے سبحان اللہ۔ تیرے آقا تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے ہیں، اور اے گنبد خضرا خدا تجھے سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھ کو، اور جب سے دیکھتا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو ایسی محفلوں میں بیٹھ کر جنت کا مزہ لیتے ہیں، جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ قاری عمران نقشبندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر خوبصورت انداز سے اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل کرم، جس نے آج ہمیں ایک اور بار اپنے اور اپنے پیارے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبین کے ذکر خیر کی ایسی مبارک محفل پاک و سجانے کی اور اس میں شرکت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مسجد انتظامیہ، ادارہ انتظامیہ، جنہوں نے آج کی وہ برکت محفل پاک سجانے کی سعادت حاصل کی۔ خاص طور پہ ادارے کے بانی قبلہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد قادری دامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ آج کی یہ بابرکت محفل پاک سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ کوئی لب کوئی آواز خاموش نہ دیں، ایک آوازوں کو شامل ہو جائیے درود پاک میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، کہ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھتے ہیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد۔ جنت میں سیدہ کی کنیز جگہ رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ جنت میں عاشقان صحابہ جگہ رہے، یا رب میری دعا ہے میرے والد وہاں رہے۔ اللہم صلی علی۔ اور اہل بیت کی شان میں کہ کتنے بھی نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، کتنے بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں۔ اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ مانگنے والوں ذرا کھل کے تقاضا کرنا، یہ بڑے لوگ کے تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں۔ بھیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر،
آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت ماشاءاللہ دوران منقبت ہمارے درمیان مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نثار اللہ نیازی دامت برکاتہ علیہ تشریف لائے میں آپ کو دل کی عطا کے رحم سے خوشامدید پیش کرتا ہوں آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر یا اللہ قاری ابراز صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری لگوا رہے تھے اللہ پاک ان کا پڑھنا ہمارا سننا قبول و منظور فرمائے دوران حاضری آج کا ہمارا خصوصی خطاب مجاہد اہل سنت علماء اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء اللہ نیازی صاحب تشریف لائے دل کے عطا گرہ سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ایک ثنا خان کے بعد ان کی طرف سفر ہے یہ دوست چھوٹے جتنے بھائی بیٹھے ہیں یہ آگے تشریف لیں جلدی تاکہ ماحول بن جائے آگے تشریف لیں آپ بھائی بھی آگے تشریف لیں تاکہ دونوں کو بیٹا آگے آ جاؤ چھوٹے آگے آ جاؤ جلدی آ جاؤ تاکہ ایک محفل کا ذوق بن جائے بس ایک ثنا خان اور اس کے بعد نورانی اور وجدانی بیان اب آپ نے جتنے دوست بیٹھے ہیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہاتھوں کو بلند کرنا ہے پر اب جب میں محفل کے مولا علی کی بارگاہ میں حاضری لگوا رہا ہوں مجھے ہر بندے کا ہاتھ بلند چاہیے جس جگہ پر ہوگا وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا آپ کے بھی ہاتھ بلند ہونے چاہیے کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے حضرت علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو میرے علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ رہی علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے نعرہ حیدری پتھر کا دل فولاد کا جگر پتھر کا دل فولاد کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے نعرہ حیدری اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھوں کو بلند کر میرے ساتھ شامل ہو جائے حیدر 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 اور نعت علی جو
جو آ گیا میری زبان پر، نعت علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر، اور منکر کی کیا مجال کہ میرے گھر میں گھسائے، ارے نعت علی جو لکھا ہے میرے مکان پر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کے انہیں نعروں کے جواب میں ملتمس ہوں حافظ توصیف قاضی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر خوبصورت انداز سے حاضری رکھوائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے مشکور ہیں جناب قبلہ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا فیض احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ، کہ جن کے مدرسہ حاضر میں اور جامع مسجد میں غوثیت و فلیح میں شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں آنا، پڑھنا، سننا آقا دو عالم حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ محبت سے باواز بلند ایک بار درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا سید رسول اللہ۔ محبت سے درود میں شامل ہو جائیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ توجہ سے محبت سے درود پاک میں شامل ہے۔ صلی اللہ کہ چاند کو تو کے پھر جوڑنے والے آقا، چاند کو پھر جوڑنے والے آقا، کہ ہم بھی ٹوٹی ہوگی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، کہ پتہ آپ نو غالادا۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، ایک بار اور بلند آواز سے۔ او پتہ آپ نو پتہ آپ نو حالادا، اسمندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالا دا، اسمندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالا دا۔ بابا جی بلند صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک نعت شریف کے تین اشعار پیش کروں گا۔
اس کے بعد کیونکہ ٹائم مختصر ہے کہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے کہ یہ سبحان اللہ کہ کوئی منصور کوئی بل کہ غزالی آئے توجہ کہ کوئی منصور کوئی بل کے غزالی آئے ارے ان کے دربار پیارے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے ان کے دربار پیارے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے مل کے ان کے دربار پیارے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. آپ شعر پہ اگر توجہ دیں گے تو لطف آئے اس شعر کا کہ ہو میرے بس میں تو میں ان کو بٹھا لوں دل میں. کہیے سبحان اللہ بلند آواز سے. اپنی توجہ جو ہے پڑھنے والی طرف رکھیں گے تو اس محفل کا آپ کو فائدہ ہوگا. کہیے سبحان اللہ. کہ ہو میرے بس میں تو میں ان کو بٹھا لوں دل میں ارے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے. کہیے سبحان اللہ. اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. ان کی چوکھٹ پیاری چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. ان کی چوکھٹ پیاری چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. اور ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن سبحان اللہ بلند آواز سے کہ ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن ارے کوئی لے کر جو نظر دے کہنے والی آئے کوئی منصور
منصور قریب کہ غزالی آئے ماشاءاللہ یہ تھی حافظ توصیف قادری صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے گناہ کی پیش فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ اکرام الحسن گلوری صاحب تشریف لائے. دل کی عطا گرہ سے خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ دیگر ثناء نظرات میں تشریف لائے. دل کی عطا گرہ سے خوش آمدید کہتا ہوں. سفر کر رہا ہوں جیسے مجھے حکم ہوا اس کو صدا دے رہا ہوں. خوبصورت جوشیلا بیان کے لیے حضرت علامہ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ثناء نظرات ہیں. مجھے حکم ایسے ہی ہوا تھا کہ جو نا ثناء نظرات کثیر تعداد میں ہوں گے تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جو نا کہ آپ اپنی حاضری لگوانا مخصوص سمجھے تاکہ جو نا وقت مناسب پر محفل کو اختتام کی جانب لے کے جایا جا سکے. کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. جی میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. جو کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. جو کرے فیصلہ لازوال کرتا ہے. ادنا آئے اسے با کمال کرتا ہے. کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے. میرے حبیب کو شمس و قمر سے مت پہچانو کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کا بلال کرتا ہے. کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کا بلال کرتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ان کا بلال کرتا ہے. اب میری نظر میں کافی ثناء نظرات ہیں پر مجھے پتا ہے کہ آج ایسی بڑی رات ہے کہ مولا حسین کی جو نا سب کے تمام ثناء نظرات تمام علماء کرام تمام محبینان کہیں نہ کہیں مصروف ہیں. تو میں ریحان گوری صاحب سے گزارش کروں کہ وہاں کیونکہ ان کے بزم کے تحت ایک پروگرام چل رہا ہے چشتیہ مسجد میں. یہ وہاں سے چھوڑ کر اس محفل کے اندر شرکت کی. انہوں نے اللہ پاک کا نا اپنے بارگاہ قسم منظور و مقبول فرمائے. تمام دوست احباب اپنی حاضری لگوانا مخصوص سمجھیں. کوئی دنیا
माशाल्लाह ये थे रियान गौरी साहब जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गुल अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनका पढ़ना सुनना अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व मक़बूल फरमाए। अब दावत खिताब देने जा रहा हूँ। आपने उलमा कराम से बेशक बात सुना होगा वो वाक़या कि जो हज़रत इमाम हुसैन मेरे आका की पुष्प मुबारक पे थे, क्योंकि वक्त जो ना बहुत किल्लत है, इस वजह से मैं मुख्तसर सा इशारा करते हुए इस शेर की तरफ जा रहा हूँ। तहारतों के मुक़द्दस का ज़ैन बैठा है, तहारतों के मुक़द्दर का ज़ैन बैठा है, मेरे बतूल के जीवन का चैन बैठा है। तहारतों के मुक़द्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। ए मेरे महबूब सजदे को ज़रा लंबा कर दे, ए मेरे महबूब सजदे को ज़रा लंबा कर दे कि तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्त पर मेरा हुसैन बैठा है। आपके नारों के जवाब में मैं मुल्तमिस हूँ मुजाहिद अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह नियाज़ी साहब से किवाएँ और आकर आप अपना खूबसूरत नूरानी मजदानी बयान फरमाए। नारे तकबीर, कोई हाथ नीचे नहीं चाहिए। नारे तकबीर, सारे हाथों को बुलंद करते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद हज़रात गिरामी और स्टेज पर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं और सना खान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस इदारा हाज़ा के मोहतमीम और नाज़िम आला हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फैज़ अहमद कादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, वाक़िया करबो बला बहुत तवील है और इसका अहादीस में भी ज़िक्र आता है और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके जब शहज़ादा की विलादत हुई उसी वक्त से जिब्रील अमीन ने आपको विलादत की बिशारत भी और साथ ही ताज़ियत भी की कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो नवासा हज़रत इमाम हुसैन हैं, ये आप इनकी विलादत पर आपको मुबारकबाद भी है, लेकिन ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप नहीं होंगे और
ان کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے، ان کے بھائی حسن بھی نہیں ہوں گے، ان کی ماں فاطمہ بھی نہیں ہوں گی، تو تب آپ کی امت کے لوگ آپ کے نام لیوا اور آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس نواسہ کو اور آپ کے اس شہزادہ کو شہید کر دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ کی جو چچی ام فضل بنت حارث، جنہوں نے شہزادہ رسول کو اپنی گود میں لیا اور حضور کو مبارکباد دینی آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے لخت جگر کے ہاں شہزادہ پیدا ہوا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نواسہ حسین کو آپ سینہ مبارک سے لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، اور پھر اچانک آپ کی چچی دیکھتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہیں۔ عرض کی یا وسلم تو یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں میں اپنے حسین کو بوسہ دے رہا ہوں، سینے سے چمٹا رہا ہوں، والہانہ محبت کر رہا ہوں، والہانہ شفقت کر رہا ہوں اور اس سے محبت کر رہا ہوں، میرے امت کے بدبخت لوگ اور شقی القلب میرے اس نواسے کو ظلماً شہید کر دیں گے۔ اور پھر اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کرب و بلا کی مٹی دی شیشے میں بند کر کے، اور فرمایا اے ام سلمہ کہ جب یہ مٹی خون کا رنگ اختیار کر جائے، یہ مٹی سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ میرے شہزادے کو میری امت کے بدبخت لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ اور یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے علم میں بھی تھا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، علی المرتضیٰ کے علم میں بھی تھا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں بھی تھا کہ میرے لخت جگر کو شہید کر دیا جائے گا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی علم میں تھا کہ میرے اس بھائی حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جب علم میں تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو ان مقدس ہستیوں کے زبان اقدس میں کسی کے لیے بھی زبان اقدس سے اگر کلمات نکل جاتے کہ باری تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچا لے، ہمیں اس تقدیر، ہماری اس تقدیر کو ٹال دے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی زبان اقدس کے کلمات کو ضرور پورا فرماتا، لیکن کسی نے بھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ باری تعالیٰ اس تقدیر کو بدل دے اور اس جو آنے والا مصیبت کا وقت ہے اس کو ہمارے سے ٹال دے۔ وجہ کیا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اگر وہ ایمان لے آئیں اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا یفتنون، ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، بلکہ اہل ایمان، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا کامل درجے کا ہوگا اس پر اتنی آزمائش سے زیادہ آئے گی۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایمان بھی کامل درجہ کا تھا، آپ کا صبر اور استقامت بھی کامل درجہ کی تھی، تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہائے ہائے نہیں کی، جزع فضا نہیں کی، بلکہ سجدہ شکر ادا کیا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب آپ کے شہزادے اور آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے اور ننھا علی اصغر جب شہید ہوئے
تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ کاش کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے اور میرے ان شہزادوں کی گردنوں کو کٹتے دیکھتے تو پھر میں ان سے ایک سوال کرتا، اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا تو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، پھر گردن پر چھری چلائی تھی، لیکن اے ابراہیم آپ کی آزمائش پڑی تھی جب میری آزمائش پڑی ہے کہ میرے سامنے علی اکبر بھی کٹا ہے، میرے سامنے علی اصغر بھی کٹا ہے، میرے سامنے امام حسن کی یادگار امام قاسم کی گردن بھی کٹی ہے، بھائی عباس بھی کٹے ہیں، لیکن میری آنکھوں پر پٹی نہیں تھی، سب کو شہید ہوتے دیکھا، سب کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، لیکن میری زبان پر حرف نہیں۔ اے ابراہیم خلیل اللہ بتائیے میرا صبر زیادہ تھا یا آپ کا صبر زیادہ تھا؟ تو یہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام جن کو لوریاں دیتے رہے، جن کو خوب گود میں کھلاتے رہے، جن کو کندھوں پر سوار کر کے سواری کراتے رہے، جن کی زبان اقدس کو، اپنی زبان اقدس کو جن کو منہ میں دیتے رہے کہ کرب و بلا کے میدان میں جب پیاس لگے تو یہ میری زبان کی تاثیر ہو، اور پیاسے اور بھوکے اس کے باوجود میرے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ امام علی مقام اور آقا کریم علیہ السلام کی تربیت تھی۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ان شہزادوں کے بارے میں جو فرمایا، حدیث پاک میں ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ، کہ لوگوں میرے جو شہزادے ہیں دو، حسن اور حسین، یہ جنتی لوگوں کے سردار ہیں۔ اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام آپ کمبل اوڑے ہوئے ہیں اور اسامہ بن زید صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں کسی ضرورت کی بنا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ اوپر ہوئی چیز آقا کریم علیہ السلام کے کمبل مبارک میں نظر آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ضرورت پوری کی حضور سے، اس کے بعد میں نے عرض کیا وسلم آپ کے دائیں پہلو اور بائیں پہلو میں کیا چیز ہے جو ابھر ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے کمبل مبارک ہٹایا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف شہزادہ امام حسن مجتبیٰ اور دوسری طرف شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام ان کو سینے سے لگاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اللہم انی احبہما، باری تعالیٰ میں اپنے ان شہزادوں سے محبت رکھتا ہوں، اپنے ان نواسوں سے محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، باری تعالیٰ تو بھی میرے ان شہزادوں سے محبت فرما۔ اور صرف اس پر نہیں، فرمایا کہ واحبہ من یحبہما، باری تعالیٰ قیامت تک میری امت میں سے جو بھی میرے ان شہزادوں سے محبت رکھے، میرے ان نواسوں سے محبت رکھے، میرے ان نواسوں سے عقیدہ رکھے، باری تعالیٰ میری ان امتیں سے تو بھی محبت فرما۔ تو پتہ چلا کہ جو حسنین کریمین سے محبت رکھتے ہیں وہ رسول اللہ کے بھی محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ہوتے ہیں، حضور بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے جو ان شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام
अपने सहाबा किराम के साथ गली में तशरीफ़ ले जा रहे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को खेलते हुए देखा और उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं और दस्ते शफकत फेरते हैं। तो सहाबा किराम जिनके दिल मचलते रहते थे, काश कि हमें हुजूर के जिस्म अक़दस से मस होने का कोई शर्फ हासिल हो जाए, कि हुजूर के जिस्म अक़दस की हमें भी बरकत हासिल हो जाए। और जिस बच्चे को हुजूर खुद अपने सीने से लगाए, जिस बच्चे के सर पर दस्ते रहमत फरमाए, दस्ते शफकत रखें, जिसको से खुद हुजूर मोहब्बत का इजहार फरमाए, तो सहाबा किराम तो हैरान की होगी और ताज्जुब हुआ। अर्ज किया सल्लम, ये बच्चा कौन है? इनसे आप इतनी क्यों मोहब्बत फरमा रहे हैं? इनको सीने से लगा रहे हैं, इनसे मोहब्बत फरमा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ये वो बच्चा है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखता था। सहाबा ये वो बच्चा है जो मेरे हुसैन से खेलता था। सहाबा ये वो बच्चा है, मेरा हुसैन आगे आगे चलता था, ये बच्चा मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता था। मैंने इसको देखा कि मेरे हुसैन के कदमों की खाक को उठाता है, चूमता है। सहाबा ये मेरे हुसैन से मोहब्बत रखता है, मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। और इसी पर बस नहीं, फरमाया सहाबा कि कल क़यामत के दिन, क़यामत के रोज़ मैं रसूलुल्लाह इस बच्चे की भी शफाअत करूँगा और इस बच्चे के वालिदैन की भी शफाअत करूँगा, क्योंकि ये मेरे हुसैन से मोहब्बत रखता है। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अपने शहजादों में से इमाम हसन को या इमाम हुसैन को अपने कंधों पर सवार कर रखा है, तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया सल्लम रश्क में आकर कि नेमल मरकबू, क्या सवार, ये सवारी कितनी अच्छी है कि जिस पर आप सवार हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, सिर्फ सवारी की शान बयान ना करो, बल्कि जो कंधों पर सवार है उसकी भी शान बयान करो। नेमर राकिबू, कि सवार कितना अच्छा है कि जिस सवारी पर सवार है। तो फरमाया कि सवारी इमामुल अंबिया है और सवार सय्यिदुश शुहदा है, और जहां तुम सवारी को शान को देख रहे हो, वहां सवार की शान को भी तो देखो। फरमाया कि नेमर राकिबू, सवार कितना अच्छा है। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आप जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और दौरान खुतबा ये दोनों शहजादे सुर्ख धारीदार लिबास जेब तन किए हुए हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं। बचपन का आलम है, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम को ये बात गवारा नहीं हुई कि मेरे शहजादे किसी मुशक्कत में पड़ जाएं, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा को बंद किया और आपने दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाया, मोहब्बत की और फिर फरमाया, रब्बे कायनात ने सच फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारी अम्वाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आज़माइश है। मैंने शहजादों को देखा तो मेरे से रहा ना गया, मेरे शहजादे कभी गिरे कभी उठे, इसलिए मैंने खुतबा को बंद किया कर दिया और इन शहजादों को अपने सीने से लगा लिया। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आप नमाज अदा फरमा रहे हैं और दौरान नमाज आप सजदा तवील करते हैं, सजदे को तूल देते हैं, और जब नमाज मुकम्मल हुई
تو صحابہ کرام نے عرض کیا وسلم آج آپ نے نماز میں اتنا سجدہ طویل کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا یا سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ نہ تو اس وقت مجھ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا نہ ہی سجدہ طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے، بلکہ میرا شہزادہ میری پیٹھ پر سوار تھا، میری رحمت نے، میری محبت نے، میری شفقت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے سر انور کو سجدے سے اٹھاؤں اور کہیں میرا شہزادہ، کہیں میرا حسین میری پیٹھ سے گر نہ جائے۔ اب دیکھیں عبادت خدا کی ہو رہی ہے، دھیان شہزادے کی طرف ہے، سجدہ خدا کا ہے، سجدہ عبادت کا ہے، لیکن عبادت خدا میں بھی ان شہزادوں کی محبت کا عالم دیکھیے، عبادت خدا کی فرما رہے ہیں لیکن پھر بھی لحاظ اور منحوس خاطر جو محبت ہے وہ شہزادوں کی طرف آپ فرما رہے ہیں کہ کہیں میرا حسین میری پیٹھ سے گر نہ جائے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، علی میں اس کی جان اور خون بطول ہے، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کی وجہ سے رسول اللہ کی سجدوں میں طول ہے، جس کی خاطر جس تخت کی خاطر یزید نے اتنے ظلم و ستم کیے وہ تخت تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں، نماز جیسی عبادت میں بھی ان سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر قربان جو عظمت حسین پر کہ جس نے اپنے نانا کے سجدہ کی لاج رکھی، قربان جو عظمت حسین پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو امام حسین پر، علی کے دل بند پر، نور نصر پر، جس نے میدان کرب و بلا میں ایسا سجدہ کر کے دکھایا تو عرش والوں نے سجدہ کرتے دیکھا، فرش والوں نے سجدہ کرتے دیکھا، تیروں کی بارش میں سجدہ کرتے دیکھا، چشم فلک میں سجدہ کرتے دیکھا، تلواروں کی سائے میں سجدہ کرتے دیکھا۔ اور حسین کے نانا نے جب سجدے میں سر انور رکھا تو سجدہ دراز کر کے سر میں اپنا سر انور اٹھا لیا، لیکن قربان جو عظمت حسین پر جس نے سر سجدے پہ رکھا، سر جھکتے تو سب نے دیکھا لیکن سر اٹھتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے بھی کیے، اس کا عجب اور ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا کہ جس کے سجدے پہ خدا کو ناز ہے۔ اور قربان جاؤں عظمت حسین پر حسین کے نانا نے حسین کے لیے سجدوں کو دراز کیا، لیکن قربان جاؤں عظمت حسین پر حسین نے نانا کے دین کے لیے، حدود اللہ کے تحفظ کے لیے، اسلام کی ساتھ بلندی کے لیے اپنے 18 سال کے بچے کی لاش اٹھائی، 6 ماہ کے بچے کی تربیت بنائی، اور جس کی کمائی اسلام کے کام آئی، جس نے اسلام کی خاطر گھر دیا، زر دیا، سر دیا، جس نے بھائی عباس کو گلے لگا کر شہادت کی اجازت دی، جس نے اپنے بھائی حسن کی یادگار امام قاسم کو دولہا بنا کر راہ خدا میں شہید کر دیا، اور جس کی بہن نے اون و محمد کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا، جس کی کمائی اسلام کے کام آئی ہے، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر سب کا سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات گرامی، یہ امام علی مقام نے جو شہادتیں دی تو کس لیے دی؟ مقصد کیا تھا ان شہادوں کا؟ اسلام کی سر بلندی، حدود اللہ کی تحفظ کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ یزید ملعون یہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، قاتل بھی تھا، اور اس کی زمانے بھر کی ساری برائیاں اس میں پائی جاتی تھی،
اور یزید ملعون اسلام کی حدود اللہ کو توڑنا چاہتا تھا اور اسلام سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے امام علی مقام نے فرمایا اے یزید ملعون، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن تیرے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا، یہ جو جنگ ہے یہ کوئی تخت کی خاطر نہیں ہے بلکہ یہ جو جنگ ہے یہ دین کے لیے ہے، اور میرے نانا نے جو مجھے گود میں مجھے لوریاں دی ہیں، میری تربیت کی ہے اور مجھے کہ دین کے حق پر چلنے کا طریقہ سکھایا ہے، تو اپنے آج میں نانا کی لاج رکھتے ہوئے یہ سر کبھی تیرے سامنے جھک نہیں سکتا، کٹ تو سکتا ہے لیکن کبھی جھک نہیں سکتا۔ تو کیا آج ہم محبت اہل بیت میں دین اور حدود اللہ کی پاسداری کرتے ہیں؟ امام علی مقام نے تو جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرۃ عینی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے میں ہے اور تلواریں بھی چل رہی ہیں، تیروں کی بارش بھی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کرب و بلا کی تپتی ریت پر آپ اس سے تیمم کرتے ہیں، لیکن آخر وقت تک سجدہ عبادت کو نہیں چھوڑتے، سجدہ نماز کو نہیں چھوڑتے، نماز کو نہیں بھولتے۔ کیا آج ہم اتنی محبتیں عقیدتیں امام علی مقام سے رکھتے ہیں؟ کیا آج ہم نے ایسی کوئی نماز ادا کی ہے؟ آج تو ہمارے تھوڑے سے سر میں درد ہو جاتا ہے، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو ہم نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز کو معاف سمجھنے لگتے ہیں، لیکن امام علی مقام نے یہ پیغام دیا کہ لوگوں، جو میرے نانا کا دین ہے تو اس میں شہید کا مقام و مرتبہ ہے، اور نانا کی دین کی تحفظ کے لیے میں سر کٹا رہا ہوں، تو لوگوں دیکھو یہ بدبخت، ان کو اتنی ہمت اور جرت نہیں ہو سکتی کہ امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی وار کریں، ان کو شہید کریں۔ سمر ملعون کو کہا اے سمر ملعون، تو سر کیوں کاٹنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ سر کاٹنے کے بدلے مجھے انعام ملے گا، تو امام علی مقام نے فرمایا تجھے سر کاٹنے پر انعام ملے گا اور مجھے سر کٹوانے پر انعام ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنی بھی تم پہ کوئی مجبوری آ جائے لیکن اس کے باوجود سجدہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے دنیا سے جاتے جاتے۔ اور پھر فرمایا جہاں باطل قوتیں اکٹھی ہو جائیں ان کے سامنے حق کے ساتھ عموم کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرو، اگرچہ جہاں 72 تن ہیں وہاں 22,000 کا لشکر ہے سامنے، لیکن وہ باطل قوت پہ تھے اور باطل تھے۔ جہاں حق تھا تو عمر بن سعد نے عبید اللہ بن سعد کو مزید خط لکھا اور کہا کہ ہمیں مزید فوج چاہیے، تو ابن سعد نے کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، وہاں صرف 72 لوگ ہیں جہاں ہمارا 22,000 کا لشکر ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا اے ابن سعد، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے، یہ ایک ہزار کے مقابلے میں کافی ہے، اگر تو مزید لشکر نہیں بھیجتا تو ہماری شکست پکی ہے، ان 72 تن کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہے کہ قوت حیدری تھی، اور یہ حق پر کھڑا ہونا، اور جو حق پر ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح تیسرا پیغام تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، میری آل اور یہ قرآن دنیا میں بھی ایک ساتھ ہوں گے اور آخرت میں بھی ایک ساتھ ہوں گے، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ یہ قرآن اور میری اہل بیت حوض کوثر پر ایک ساتھ میرے پاس کہہ کے حاضر ہوں گے۔ قرآن سید کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، سید قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہم اس کی دنیا میں مثال دیتے ہیں
کہ امام علی مقام شہزادہ رسول نواز رسول آپ کا سب نیزے پر ہے، پھر بھی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے۔ تو فرمایا کہ میری آل قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑے گی اور قرآن میری آل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ سر تن سے جدا ہے، اس کے باوجود ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے۔ اور ہم تو سال کے بعد ماہ سیام آتا ہے تو وہ بھی برکت کے لیے قرآن کریم کو طاق سے اٹھاتے ہیں اور چند لمحوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے ہمیں یہ درس دیا کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، ایک تم سجدہ عبادت نہ چھوڑو، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت نہ چھوڑو، تیسرا حق پر ڈٹے رہو اور حق پر ڈٹ کھڑے ہو کر ڈٹ کا مقابلہ کرو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام تھا۔ اور صبر اور استقامت سے کام لو کہ جزا فضا نہیں کرو، ہائے ہائے نہیں کرو۔ تو ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں بلکہ ہم واہ حسین والے ہیں۔ اور اسی طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جتنے بھی شہزادے شہید ہوئے کسی پر آپ نے جزا فضا نہیں کی، سجدہ شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے آخر میں اپنی جوانی بھی راہ خدا میں لٹا دی۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھو وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب بھی آزان سنو تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ وما علیہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے مجاہد اہل سنت، خطیب اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی نثار ثناء اللہ نیازی صاحب۔ اللہ پاک ان کا نورانی اور غزانی بیان ہم سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صدا دے رہا ہوں اکرام الحسن گولڈ صاحب کو، وہ آ کر اپنی حاضری پیش کر اس کے بعد السلام تمام دوست ہاتھ کو منتخب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی خوبصورت محفل کا سلسلہ ذکر حسین کی خوبصورت محفل یہاں پر سجائی ہوئی ہے۔ میں اپنے استاد محترم حضرت قبلہ مفتی خیر احمد قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر ڈالے، قائم و دائم فرمائے۔ ٹائم بالکل مختصر ہے، میں بس 5 منٹ کے اندر اپنی حاضری پیش کروں گا، کوئی لفظ خاموش نہ رہے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پر نذرانہ پیش کیجیے گا، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جدا جگ پروانہ ہے یارو، جدا جگ پروانہ ہے، جدا جگ پروانہ ہے، بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے، بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے بڑا خوبصورت کلام ہے، 3 شعر ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں اللہ کا قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، نبی کا فرمان بھی پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رسول اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ تو شعر سنیے گا کہ ہر محفل وچ آقا دی، ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے،
ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ہوے نعت ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ہوے نعت ضروری ہے اور بڑا خوبصورت شعر جو سنیے گا ان لوگوں کے لیے کہ اے منکر من جاؤ مختار نبی اونا اے منکرو اے منکرو اے منکرو من جاؤ مختار نبی اونا اے منکرو من جاؤ مختار نبی اونا اے منکرو من جاؤ مختار نبی اونا ارے بخشش لئی محشر وچ جدی ذات ضروری ہے بخشش لئی محشر وچ جدی ذات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے او نعت ضروری ہے اور جس مقصد کے لیے آج ذکر حسین ہے اور ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ذرا اور اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ میں صبح سے تقریباً 3-4 جگہ پہ پڑھ چکا ہوں اور یہی آواز لیکن آپ بھی تھوڑا سا آواز نکالیں تاکہ تھوڑا سا باہر چاہے وہ پولیس والے بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چلے حضور کا میلاد اور ذکر حسین ہو رہی بولے سبحان اللہ بچوں کو میں اس لیے نہیں بول رہا کہ بچے تو پورا دن ہی پڑھتے ہیں پورا دن ہی اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ اب شعر سنیے گا جہ چاہندے ہو جائے خوشحال زمانے تے جی چاہندے ہو جائے خوشحال زمانے تے جھولی وچ 5 تن دی جھولی وچ 5 تن دی خیرات ضروری ہے جھولی وچ 5 تن دی خیرات ضروری ہے ہر محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے او نعت ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے او نعت ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے او نعت ضروری ہے بولے سبحان اللہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے ارے چھوڑ کرتے بات تیرا اس کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے بولے سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ اب میں جو شعر پیش کر رہا ہوں حضرت نے بڑا خوبصورت انداز میں آپ کو بتایا ہے کہ کرب و بلا کی دھرتی میں ایک چھوٹا سا بچہ شہید ہوا تھا جس نے اپنے نانا کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے تو شعر میں پیش کروں گا آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ کہ حضرت معصوم کا تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا
बाजू कटाना याद है। और आखिरी शेर इसके अंदर नमाज की बात भी है और कुरान की बात भी है, जिनके लिए हजरत इमाम हुसैन और आपके शाह सवारों ने अपने नाना के झंडे को बुलंद करने के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं ना, ये शेर सुनिएगा। और तीरों की बरसात में सैयद ने ना छोड़ी नमाज, अरे चढ़े के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना याद है। और चढ़े के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। कि मन को लड़के हैं आप पढ़ लें, मन को पढ़ो तो फिर बच्चे को नहीं उसको नहीं सलाह आप बैठो नहीं। इसके बाद इनके बाद आप नहीं क्यों कहाँ जा रहे हैं? भाई को भेजा मैंने एग्जाम है, फिर मैं वो पढ़ा पढ़ के आ गए अभी ना ये खड़े होंगे ना तो एक मन के बाद के ना 2 शेर और सलात व सलाम आपने पढ़ लेना, ठीक है ना? उसको भेज दो, कहाँ जा रहे हैं? नहीं बराबर उसको बोल रहा हम सल्ला में पढ़ रहा आप उसको फिर उधर जा रहे हैं, और उसको भेज दो ना, आप पढ़ देना, यहाँ पे आप पढ़ कारी अजहर बार बार फ़ोन कर रहे हैं, तुम मोटरसाइकिल ले जाओ, पढ़ लोगे वहाँ पे, मेरा मोटरसाइकिल ले जाना वहाँ पे तो पढ़ो ना, इधर तो ये ख़त्म कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं जल्दी जल्दी कर रहे हैं, वहाँ पे तुम पढ़ो ना, वो थोड़ा 12 बजे तक में चलाएँगे, तुम जल्दी से पहुँचो तो मैं भी पहुँच जाऊँगा। जल्दी जाओ, मोटरसाइकिल मेरा ले जाएँ। हुसैन का